السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی۔ بیفور اسٹڈیئنگ سائیکالوجی وی آر نیچرلی انکلائنڈ ٹو تھنک اینڈ آسک اور سیلف۔ سائیکالوجی پڑھنے سے پہلے ہم قدرتی طور پر یہ سوچتے ہیں اور خود سے سوال کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک سوالات یہ ہیں: وائی وی اسٹڈی سائیکالوجی؟ ہم سائیکالوجی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ واٹ امپورٹینس ڈز اٹ ہولڈ فار لائف؟ یہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ڈز اٹ ہیلپ میک کروشل لائف ڈیسیژن؟ کیا یہ ہماری زندگی کے فیصلوں کو اہم بنانے میں ہماری مدد کرے گی؟ اینڈ سولو کمپلیکس پرابلم، اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں؟ ول اٹ گیو رائز ٹو بیٹر ہیومن بینگ اینڈ سٹیزن؟ کیا یہ ایک اچھا شہری اور بہترین انسان بننے میں ہماری مدد کرے گی؟ آر وی ایبل ٹو امپروو مورل اسٹینڈرڈس؟ کیا ہم اخلاقی قدروں کو بہتر کر سکیں گے؟ اینڈ پیوریفائی اور سولس، اور اپنے روحوں کو پاک کر سکیں گے؟ ٹو آنسر دیز کوسچنز، ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے وی آر ریکوائرڈ ٹو فوکس اٹینشن آن پرنسپل لیڈنگ ٹو ہیومن ایکشنز، تھاٹس، فیلنگز، ایموشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان اصولوں کو سمجھیں جو کہ انسانوں کے ایکشنز، تھاٹس، فیلنگز، ایموشنز اور ایٹیٹیوڈ سے متعلق ہیں۔ اگر ہم ان تمام اصولوں کا بغور مطالعہ کر لیں اور انہیں سمجھ لیں تو ہم ان سوالوں کے جوابات تک پہنچ جائیں گے، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم خود کو اور دوسروں کو سائیکالوجی کی اہمیت بتا سکیں۔ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول۔ فرسٹ آف آل، سائیکالوجی واز ڈیفائنڈ ایز سائنس آف سول۔ سب سے پہلے سائیکالوجی کو روح کی سائنس کہا گیا۔ سول از اے کنسیپٹ وی آل نو ویری ویل بٹ کانٹ ایکسپلین ایزیلی۔ سول ایک ایسا تصور ہے جس کے بارے میں ہم جانتے تو ہیں لیکن ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ فلاسفرز کے مطابق ہر چیز میں روح ہوتی ہے، لیکن کچھ کے مطابق صرف لیونگ تھنگز میں ہی روح ہوتی ہے۔ کچھ فلاسفرز کے مطابق روح لا فانی ہے۔ In Greek period, concept of good and bad soul was dominant. گریک پیریڈ میں اچھی اور بری روح کا تصور غالب رہا، yet Greek philosophers had described their own way. گریک فلاسفر نے روح کو اپنے طریقوں سے ڈسکرائب کیا۔ کریٹیسزم۔ سائیکالوجی از اے سائنس۔ جیسا کہ ہم سائیکالوجی کو سائنس کہہ رہے ہیں، اینڈ ان سائنس ایکسپیریمنٹیشن اینڈ آبزرویشن از نیسیسری، اور ہم جانتے ہیں کہ سائنس میں ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشن بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم سائیکالوجی کو روح کی سائنس کہہ رہے ہیں تو نہ تو ہم روح پر کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے آبزرو کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم سائیکالوجی کو سائنس نہیں کہہ سکتے۔ اس بنیاد پر لہٰذا سائیکالوجی کی یہ ڈیفینیشن ریجیکٹ کر دی گئی۔ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ۔ گریک philosophers named psychology as a science of mind۔ گریک philosophers نے سائیکالوجی کو سائنس آف مائنڈ کہا۔ Mind is defined as a feeling, sentiments, sensations, conscious and unconscious function۔ دماغ کو ہم احساسات، جذبات، شعوری اور غیر شعوری افعال سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے احساسات، جذبات، شعوری اور غیر شعوری افعال کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ٹچ کر سکتے ہیں۔ کریٹیسزم۔ مائنڈ اینڈ مینٹل پروسیسز آر انٹچیبل۔ دماغ اور دماغی افعال کو ہم نہیں چھو سکتے، اینڈ کانٹ بی سین، اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور observed، اور نہ ہی انہیں آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کی فنکشننگ کیسی ہے، ان کا اسٹرکچر کیسا ہے۔ So experimentation will become impossible or difficult. So this definition is also not fully accepted. انہی بنیادوں پر اس ڈیفینیشن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہم اس ڈیفینیشن کے ذریعے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سائیکالوجی is a science or branch of science. Psychology as a science of consciousness. Third definition of psychology defined as psychology as a science of consciousness.
سائیکالوجی کی تیسری ڈیفینیشن کے مطابق سائیکالوجی شعور کی سائنس کو کہتے ہیں. کانشیسنیس مینز دوز ایکسپیرینس اباؤٹ وچ وی آر فلی اویئر. وہ تمام کام جن کے بارے میں ہم مکمل طور پر جانتے ہوتے ہیں اینڈ ڈونٹ نیڈ ٹو ریکال اور انہیں دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آر انکلوڈیڈ ان فیلڈ آف کانشیسنیس. وہ تمام کانشیسنیس کی فیلڈ میں آتے ہیں. کریٹیسزم. سائیکالوجی از اے سائنس. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سائیکالوجی سائنس ہے. اف اٹ ول بی لمیٹڈ اونلی ٹو اسٹڈی آف کانشیسنیس. اگر ہم اس کو صرف شعور کی حد تک محدود کر دیں اٹ بیکم پرسنل ہسٹری آف ڈفرینٹ اسکالرس. تو یہ مختلف اسکالرس کی ذاتی ہسٹری بن جائے گی. بیکاز وی کانٹ اسٹڈی ادرس کانشیس پروسیس ڈائریکٹلی. کیونکہ ہم کسی دوسرے شخص کے کانشیس پروسیس کو ڈائریکٹلی اسٹڈی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھاگ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے. یا اگر کوئی شخص ہنس رہا ہے تو ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے. یہ صرف اسی کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے یا بھاگ رہا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ہم لاشعوری طور پر بھی کچھ افعال سر انجام دیتے ہیں. اگر ہم صرف سائیکالوجی کو شعور تک ہی محدود کریں تو لاشعوری افعال کو ہم کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. سو سائیکالوجی بینگ سائنس نیڈز سم براڈر ڈیفینیشن. سائیکالوجی کو سائنس کہہ رہے ہیں تو اس کی ایک وسیع ڈیفینیشن ہونی چاہیے جو تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کر سکے. Psychology as a science of behavior. Psychology was also defined as science of behavior. Psychology کو برتاؤ کی سائنس بھی کہا گیا. What a living thing does in general known as behavior. عام طور پر جاندار جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا behavior کہلاتا ہے. It means actions and reactions to various kinds of stimuli. وہ تمام تر عمل اور رد عمل جو کسی بھی stimuli پر کیے جاتے ہیں وہ تمام تر behavior میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں. Any type of event in environment that influence behavior. ماحول میں ہونے والا کوئی بھی عمل جو برتاؤ کو تبدیل کر دے stimuli کہلاتا ہے. Criticism. Psychology has benefited from this definition. Psychology کو اس definition سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. But still this was not enough. لیکن یہ ابھی بھی کافی نہیں تھی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیہیویئر کو ہم معیار بھی کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کسی بھی برتاؤ میں کتنی شدت اور کتنی کمی ہے. لہٰذا ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں. By this definition we can't know about the reason of particular behavior. لیکن ہم اس ڈیفینیشن کے ذریعے کسی بھی بیہیویئر کی ریزن کو نہیں جان سکتے کہ وہ بیہیویئر کیوں ہے, اس کو انفلوئنس کس چیز نے کیا ہے. So this definition needs some modification. Modern definition of psychology. The combination of two Greek words, psyche and logos, makes the term psychology. The word psychology comes from a Greek root meaning the study of soul and spirit. Psyche means self, soul or mind, and logos stand for knowledge. Definition. Psychology is the scientific study of behavior and mental processes. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن 3 الفاظ کا مجموعہ ہے. یہاں ہم ہر ایک لفظ کو علیحدہ سے ڈسکرائب کریں گے. سائنس, بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز. سائنس. ان سائیکالوجی بیہیویئر از اسٹڈی. ہم سائیکالوجی میں بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹڈ اور اس پر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اینڈ اینالائز. فار دس پرپز سائیکالوجسٹ یوز دا سیم research methods as biologists, chemists and other scientists. Psychologists بھی دوسرے سائنسدانوں کی طرح ہی ریسرچ میتھڈ یوز کرتے ہیں. So psychology claim itself as a science. لہٰذا سائیکالوجی خود کو سائنس کلیم کرتی ہے. مثال کے طور پر ریسرچ میتھڈ میں آبزرویشن, ہائپوتھیسس, ایکسپیریمنٹس وغیرہ. Behavior. Behavior is everything we do. Behavior ہر وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں that can be directly observed, جو کہ ہم دیکھ بھی سکیں. مثال کے طور پر run, sleep, ride, drink, etc. Mental processes.
thoughts and emotions that each of us experience privately. وہ تمام سوچیں اور ایموشنز جن کا ہم ذاتی طور پر سامنا تو کرتے ہیں but can't be observable، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ Father of experimental psychology. Before 1870, psychology was not used as separate discipline. 1870 سے پہلے سائیکالوجی ایک علیحدہ ڈسپلن کے طور پر ظاہر نہیں ہوئی، rather it was studied under philosophy، بلکہ یہ فلسفی کے انڈر ہی پڑھائی جاتی تھی۔ Wundt in 1879 established the first laboratory for psychology in Germany. Wundt, who distinguished psychology as a science from philosophy and biology, was first person ever to call himself a psychologist. وونٹ نے ہی فلسفی اور بایولوجی سے علیحدہ کیا سائیکالوجی کو، اور وہی پہلا شخص تھا جس نے خود کو سائیکالوجسٹ کہا۔ He is widely regarded as the father of experimental psychology. اللہ حافظ۔ Hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support.